السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین تم کو جوڑا نور کا۔ ناظرین و سامعین، 18 ذو الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، اس میں گرامی عثمان اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر، اور آپ کا جو لقب ہے وہ ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ واقعہ فیل کے 6 سال آپ کی ولادت بسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا زید بن حارثہ کے بعد چوتھی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے دل کو اسلام کے نور سے منور فرمایا ہے۔ اور یہ وہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، اور کائنات میں یہ کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، کائنات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مبارک ہوئی، اور لوگ مکہ المکرمہ میں اس عظیم جوڑے کی مثالیں پیش کیا کرتے تھے کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اس سے بڑھ کر کوئی حسین جوڑا نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ناز کیجئے کہ جب مدینہ المنورہ میں آپ کی اس عظیم زوجہ سیدہ طیبہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان پریشان کیوں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کے جو داماد ہونے کا مجھے شرف ملا تھا، آج اس سے میں محروم ہو گیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ وہ مجھے آ کر بتائیں کہ آپ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد ایک دنیا سے پردہ فرماتی جاتی، میں اپنی 100 بیٹیوں کو تیرے نکاح میں یکے بعد دیگرے دیتا رہتا۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ شرم و حیا کے پیکر ہیں، جود و سخا کا منبع ہیں، اور جیسے کہ میں نے شروع میں حدیث بھی تلاوت فرمائی کہ سہارے صحابہ یہ سراپا نور ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ کیوں نہ ہدایت کا سرچشمہ ہو کہ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمذ ہوئے ہیں، کہ جن کو پڑھانے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے تعلیم یافتہ ہوں، ان سے بڑھ کر کوئی اور ہدایت کا سرچشمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان میں سے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ ان
اصحاب رسول میں بھی سی ہیں، وہ 10 نفوس قدسیہ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کو بہت سارے اعزاز حاصل ہیں۔ آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ 2 مقامات پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے کہ جو اپنے رب سے جنت خریدنا چاہتا ہے؟ یعنی جب مسلمانوں کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی تو بحر روما کا کنواں حضرت عثمان غنی نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے کہ جو اس اراضی کو مسلمانوں کے لیے خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی آگے بڑھے اور انہوں نے وہ قطعے اس مسجد کی جگہ کو خرید کر، مسجد نبوی کی جگہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ناظرین و سامعین، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اشد امتی حیاء عثمان ابن عفان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو شرم و حیا کا پیکر ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے، کہ جن سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، اور بہت ساری آپ کی فضیلتیں ہیں۔ تو ٹائم مختصر ہونے کی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہمارے معاملات قیامت والے دن فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کے فعل اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تھینک یو، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔